من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. دوستو، یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 17 سے 19 تک پڑھی گئی، یعنی آخر سورت تک. کل ایک بات رب العزت نے آپ کو باخبر کیا تھا، اور ایک وہ بہت بڑی حقیقت ہے، خواہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. نہ ماننے سے حقیقت کا انکار نہیں ہوتا، بلکہ نہ ماننے والے کے لیے وبال جان ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، کہ بے شک گناہ گار دوزخ میں ہیں. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، ڈالے جائیں گے اس میں انصاف کے دن. تو یہ بات پتہ چل گئی کہ کفار و فجار دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور ان کو کوئی وہاں سے بچانے والا نہ ہوگا. اس بات کی بھی اطلاع اللہ نے دے دی. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، کہ نہ ہوں گے ان سے جدا ہونے والے، ہمیشہ ہمیش وہی رہیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کی جگہ اس کے سامنے لائی جاتی ہے. صبح میں اور شام میں روزانہ قبر میں اس کو کیا دکھلایا جاتا ہے؟ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں کی جگہ، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ والوں کی جگہ پیش ہوتی ہے. اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیری جگہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھے اٹھا کر قیامت کے دن وہاں لے جائے گا. برزخ میں جہنم و جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی. دخول جنت کا اور جہنم کا کب ہوگا؟ قیامت کے بعد. ٹھیک ہے. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے ایمان یعنی کافروں کا حال اس کے دین کے متعلق اس سے پوچھا جاتا ہے. یاد رکھیے، ایک ہے دین اور ایک ہے یوم الدین یا یوم الدین. دین ہمارا عقیدہ، اور یوم الدین جزا کا دن، قیامت کا دن. وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے معلوم نہیں کیا دین کی باتیں کر رہے ہو، جیسے آج لوگ کہتے ہیں یار کیا دین کی باتیں کرتے ہو جی. یہ بہت پرانا اعتراضات ہے، اور یہ قیامت کے دن بھی ہوگا جی. تو آسمان کی طرف سے ایک ندا آتی ہے، آواز. کیا آواز آتی ہے؟ کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے آگ کا فرش بچھا دو. جب انسان دین کا انکار کر دیتا ہے تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آگ کا فرش. ہاں، آگ کا فرش اور آگ کے کپڑے اس کو پہنا دو، اور آگ کی طرف اس کے لیے دروازہ کھول دو. یہ قبر میں اس کے لیے ہوتا ہے، چونکہ قبر میں کتنا سوال ہوگا؟ دین تمہارا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ ہم کہیں گے دین ہمارا ان الدین عند اللہ اسلام. قرآن کریم نے ہم کو جواب سکھلا دیا ہے. اللہ اس پر ہم کو استقامت عطا فرمائے. بہرحال اللہ پوچھتے ہیں کہ وما ادراک ما یوم الدین، تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا؟ لوگ آج نہیں مانتے تو نہ ماننے دو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن آنے والا ہے، تم کو پتا ہے؟ پھر اللہ کوشچن کر رہے ہیں استعجاب کے ساتھ، چونکہ لوگ بہت
ہٹ دھرمی کے ساتھ عملاً اس دن کا انکار کرتے ہیں۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے کیسا ہے دن انصاف کا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کے بھلا نہ کر سکے کوئی جی کسی جی کا کچھ بھی، یعنی کوئی بھی آدمی کسی بھی آدمی کی کوئی مدد نہیں کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنے ناطے رشتے ہیں سب انسان کے کٹ جائیں گے۔ قرآن نے پہلے بھی کہا ہے، جی کیا کہا تھا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یہ بات قرآن نے کہا دیا۔ آج ہر انسان بیوی بچہ ماں باپ اس سب میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ حق سب کا ادا کیجئے، ایک بات یاد رکھیے، لیکن سب کے حق پر اللہ و رسول کا حق بتائیے مقدم ہے۔ آج لوگ اللہ رسول کے حق کو دبا کر کے بیوی بچوں کے حق کو غالب کر دیتے، یہ ایمان کے خلاف روش ہے۔ اللہ اس سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ یعنی کتنا ہی سوچو اور غور کرو، پھر بھی اس ہولناک دن کی پوری کیفیت سمجھ میں انسان کے نہیں آ سکتی۔ کتنا غور کیجئے، وہ تو پتہ چلے گا وہاں جا کر کے۔ جس پہ بیتتی ہے، جب بیتتی ہے تبھی پتہ چلتا، اس سے پہلے نہیں چلتا۔ بس مختصراً اتنا سمجھ لو کہ اس دن جتنے رشتے ناطے اپنے اور بیگانے کے ہیں سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائے گا؟ ختم، کوئی رشتہ کسی سے نہیں، سب نفسی نفسی پکارتے ہوں گے، کوئی شخص بغیر مالک الملک کے حکم کے کسی کی سفارش نہ کر سکے گا۔ اس بات کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ اجازت دیں گے تب کوئی کسی کی سفارش کرے گا۔ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی بارگاہ رب العزت سے اجازت ہوگی تب شفاعت کریں گے۔ ٹھیک ہے بابا، عاجزی چاپلوسی اور سب و استقلال کچھ کام نہ دے گا مگر یہ کہ اللہ جس کے حال پر رحم کر دے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم کر دے۔ جی رسول اللہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایک عجیب بات فرمائی۔ کیا فرمایا؟ سنو کہ اے بنو ہاشم، یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اے بنو ہاشم۔ بعض جگہ روایتوں میں ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا، وہ روایت سناتا ہوں، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے نیک اعمال کی تیاریاں کر لو۔ حضور نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ نیک اعمال کر کے اپنی جہنم کے آگ سے بچانے کی تدبیر کر لو، میں تمہیں اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کا اختیار کون ہوگا؟ مختار کل کون ہوں گے؟ اللہ رب العالمین، للہ الواحد القہار۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کے عالم میں تھے، اپنی بیٹی خاتون جنت کے پاس تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے، کچھ چاہیے؟ بیٹی بھی بڑی ہوشیار ہے، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہوتی کہتی پاپا نرمل پوائنٹ پہ ایک بنگلہ چاہیے، کیونکہ سب سے بامبے میں مہنگی ترین جگہ ہے نا بھائی جی، یا اور کوئی کہیں کہتا جی۔ کون ہل ہے حیدرآباد میں بیٹا؟ بنجارہ ہل جی، بنجارہ ہل کہتے وہاں چاہیے۔ بیٹی نے کہا کہ یا رسول اللہ ابو جان بس مجھے آپ کی معیت چاہیے جنت۔ کیا سوال کیا؟ بیٹی بھی خاتم النبیین کی ہے علیہ الصلاۃ والتسلیم اور خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بیٹی میں نے دیا نا، کہا اعنی بکثرت السجود، تم کو میری قربت چاہیے نا جنت میں ساتھ ساتھ، تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو۔ اعنی
बेकसरत सुजूद, बंदा जितना सजदा में करीब अल्लाह को होता है उतना कहीं नहीं होता। और हम सबसे ज्यादा वक्त कहाँ गुजारते हैं? जाने से पहले ही उठने की फिक्र होती, गया खटाखट मारा 1 सेकंड में। मैं गिनता हूँ सुभान रब्बियल आला, एक दफा भी नहीं होता कि लोग सजदे से सर उठा ही लेते। कम से कम 3 दफा तो कहो सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। कितनी देर लगी जी? अच्छा, उसी आदमी को कहा कि तू नमाज पढ़ा, तो नमाज पढ़ावेगा तो बड़े बुकरात का दादा सुकरात बन के, और खुद अपनी नमाज पढ़ेगा तो यालमुन तालमुन हाजा कौमुन जाहिलून, बस गया यूं आए। नहीं दोस्तों, सजदा में वक्त गुजार, तो बेटी से कहा सजदा करो। चलो आगे। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, और हुक्म उस दिन अल्लाह ही का है। किसका हुक्म है? कुरान पढ़ते हो ना दोस्तों, कभी कभी तर्जुमे के साथ भी पढ़ो। कल भी मैंने कहा था लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, पहला हुक्म भी अल्लाह का और आखिरी हुक्म भी। आखिरी आयत है इसके जल्दी से। सब आर्जी बराइयां खत्म हो जाएंगी। हर इंसान बड़ा बनने की कोशिश करता है। अल्लामा उस्मानी क्या लिखते हैं, यानी दुनिया में जिस तरह बादशाह का हुक्म रईयत पर, माँ बाप का औलाद पर और आका का नौकर पर जारी होता है, उस दिन ये सब हुक्म खत्म हो जाएंगे जी। और उस शहंशाह मुतलक के सिवा किसी को दम मारने की कुदरत न होगी, तन्हा बिला शिरकत गैर, जाहिरन और बातिनन, इंसान के ऊपर भी और दिल पर भी उसी का हुक्म चलेगा। किसका? आज हम नमाज में रहते हैं, सजदे में चले जाते हैं, लेकिन दिल तो घूमता रहता है कहीं और। लेकिन उसी दिन ऐसा नहीं होगा, और सारे काम हिस्सन और मानन अकेले उसी के कब्जे में होंगे। इसीलिए इंशाअल्लाह आ रही है आयत, अल्लाह पाक ने दोज़खियों के लिए क्या कहा है, तत्तलिउ अलल अफ़इदा, उसके दिल की धड़कन में कितनी मुखालफत थी, उस एतबार से हम जहन्नम में उसको जलाएंगे। ये इतनी सख्त आयत। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। बस बाबा, सूरह इन्फितार खत्म हो गई, कल दूसरी सूरत शुरू। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला